اور چوتھی خطرناک حقیقت یہ ہے کہ فتنوں کی الغار کے موقع پر اچھے اچھے انسانوں کی عقل گم ہو جاتی. محدثین نے اپنی کتب میں باقاعدہ یہ باب قائم کیا کہ باب ذہاب العقل عند الفتن، کہ فتنوں کے ظہور کے وقت عقل کا گم ہو جانا، عقل کا کھو جانا. لیکن عقل کے کھو جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی فتنے کی نشاندہی نہ کر پائے. نہیں، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ ایسے علماء بھی موجود ہوں گے جو فتنوں کی تشخیص کریں گے اور اس کی قباحتیں واضح کریں گے. لیکن بہرحال یہ فضا بن جائے گی کہ اچھے اچھے لوگ اپنی عقل گم کر دیں گے. دیکھیں امت اسلامیہ میں جو پہلا فتنہ رونما ہوا وہ پیارے پیغمبر کی وفات کے ساتھ ہوا. آپ کی وفات ایک صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیالی، کہ بابا کی وفات سے مجھ پہ ایسے صدمات ٹوٹے ہیں کہ وہ صدمے اگر دنوں پر گرائے جاتے تو دن بھی راتیں بن جاتی. جناب انس بن مالک کا قول کہ مدینے میں نے 2 دن دیکھے ہیں، ایک انتہائی منور، دوسرا انتہائی سیاہ اور تاریک. منور دن وہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے، اور تاریک دن وہ تھا جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہوا. اس عالم میں ایک بہادر شجاع انسان نیام سے تلوار نکال لیتا. من قال ان محمد قد مات اضرب عنقه، خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. امیر عمر رضی اللہ عنہ اتنا زیرک، اشدہم لامر اللہ، اللہ کے دین میں انتہائی شدید. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل پہ، عمر کی زبان پر حق لکھ دیا. ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنا زیرک انسان تلوار نکال لیتا ہے. اگر کسی نے پیارے پیغمبر کے انتقال کی بات کی، وفات کی بات کی، اس کی گردن اڑا دو. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فتنہ جیسا بھی ہو یہ سنت الہیہ ہے کہ ایسی شخصیت موجود ہوگی جو حق بیان کرے گی. ابو بکر صدیق آگے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نصوص پڑھ پڑھ کے اللہ کے پیارے پیغمبر کی موت کا اور آپ کی وفات کا اعلان کیا. ورنہ بیشتر صحابہ کہتے تھے کہ چلیں ہم موت تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے کام ابھی باقی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کام کرنے کے لیے دوبارہ زندہ ہوں گے. کتنا بڑا صدمہ. تو وہی بات ذہاب العقل عند الفتن، کہ فتنوں کے ظہور پر عقل کا گم ہو جانا، یہ انتہائی خطرناک حقیقت ہے. تو 4 حقائق ہمارے سامنے آ گئے اور چاروں ناقابل برداشت ہیں. فتنوں کی کثرت، فتنوں کی یلغار دلوں پر، فتنوں کے 2 نتائج لازماً قائم ہوں گے، سونے کا الگ ہونا اور کھوٹ کا الگ ہونا. اور چوتھی بات کیا ہے کہ فتنوں کے وقوع میں اور فتنوں کی یلغار میں اچھے اچھے لوگ اپنی عقل گم کر دیں، جس سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے.